بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ہم پاکستان میں ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں پر ہمیں اس طرح کے واقعات، جس پہ میں ویڈیو نہیں بنانا چاہتا ہوں لیکن مجبوری ہے کہ بنانے پڑتے ہیں۔ ہم نے پہلے ایک واقعے کے اوپر بنائی ویڈیو جو کہ مہدی کاظمی صاحب کے حوالے سے تھا، اور اب ایک اور اس طرح کا واقعہ پاکستان میں پیش آیا ہے، اور وہ بھی کراچی میں، انہی کے شہر میں۔ اور یہ میرے ساتھ ہیں ہمارے عزیز ہیں، دوست ہیں، ظہیر خان صاحب۔ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں سر؟ جی خیریت سے ہیں۔ ظہیر صاحب، پہلی بات تو یہ کہ جو واقعہ میں نے سنا، قابل افسوس واقعہ، کچھ آپ کی زبانی سننا چاہیں گے کہ جی یہ واقعے میں تفصیل کیا ہے؟ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے پروردگار۔ اور دوسرا یہ کہ سر وقوع کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں 70 سال سے یہی چل رہا ہے سلسلہ کہ بھائی آپ جو مرضی ہے کر لو، قانونی راستے ایسے پیچیدہ کر دیے گئے ہیں لوگوں کو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ بندہ بھاگ بھاگ کے مر جائے گا، تو اللہ ہی بس اس کی مدد کرے۔ تو بس ہمارا مسئلہ بھی کچھ اسی طرح سے ہی ہے کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ رمضان سے پہلے علیل ہو گئے، تو اب ظاہر بیمار تھے تو ہمیں بھی والد صاحب کے پاس جانا پڑ گیا گاؤں، تو ہم پنجاب چلے گئے، رحیم یار خان چوک زہر پیر۔ سر جب وہاں ہم گئے تو ان کی جو ہم سے اللہ نے جو ہمیں توفیق دی تھی، ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کی صحت کے لیے دعا بھی کرتے رہے اور جدوجہد کرتے رہے، ان کا علاج کرواتے رہے، لیکن اللہ کی مرضی سر، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے 25-27 رمضان کو، کیونکہ ابھی ہمارا دماغ بالکل جو ہے وہ سن ہو چکا ہے۔ 9 مہینے ہو گئے سر، بھاگتے بھاگتے نا یقین کریں کہ دن رات ہمارے گھر میں ماتم جیسی کیفیت ہے۔ تو اس میں پھر جیسے ہی حالات ایسے تھے تو مجبوراً پھر مجھے جو ہے کراچی اپنی فیملی کو لانا پڑا۔ ہمارے مالی حالات ایسے تھے کہ ان کو میں نے کام پہ چھوڑا، میں خود بھی کچھ دن میں نے کام کیا بنگلے پہ، پھر میں واپس چلا گیا چیلم پہ۔ تو چیلم تھا سر، چیلم کے ایک دن بعد جو ہے وہ مجھے فون آیا کہ بھائی بچی غائب ہو گیا۔ بچی غائب ہو گئی، کیا ہو گیا؟ تو ہم نے جو ہے ایڈی سینٹر ڈھونڈا جہاں جہاں ہمیں خدا نہ خواستہ بھائی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا ہو گیا بھائی بچی غائب ہو گئی۔ تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ سر، کیونکہ میں پنجاب تھا تو میرا بھائی تھا یہاں پہ، تو وہ میرا بھائی جو ہے میری بیوی کو لے کے تھانے گیا، وہاں جا کر درخواست دی۔ تو پولیس والوں کا یہی تھا کہ جی وہ آپ ادھر چیک کریں بھائی کہاں ہے کیا ہے، وہ آپ خود ڈھونڈیں۔ خیر جو بھی تھا، میرے بھائی جو ہے میری وائف کو لے کر گئے، تو پھر انہوں نے کہا بھائی آپ ایف آئی آر کریں، تو ایف آئی آر نہیں کر رہے تھے۔ اب انہوں نے پھر 15 پہ کال کی، ایف آئی آر کرائی۔ تو ہم لوگ وہیں سے پنجاب تھے، تو جیسے ہمیں اطلاع ملی ہم وہاں پنجاب سے فوراً جو ہے وہ روانہ ہو گئے، میری بوڑھی امی بھی ساتھ میں تھی۔ تو یہاں جب ہم پہنچے تو ہم نے معلومات کی کہ بھئی کیا ہوا کیسے ہوا۔ تو جب میں نے وہاں جا کے اس کی ڈیٹیل نکالی تو مجھے پتا چلا کہ بھئی میری بیٹی کو تو جو ہے ادھر ڈرائیور ہے، اس نے اغوا کر لی ہے۔ برابر میں سر بنگلہ تھا، ایک بنگلے پہ میری بیوی اور بیٹی کام کرتی تھی، اور دوسرے بنگلے پہ جو ہے وہ ڈرائیور کام کرتا تھا۔ تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی بنگلے والوں سے کہ بھئی آپ جو ہے وہ ڈرائیور وہاں موجود تھا۔ تو پھر ہم پولیس کو لے کر گئے، کیونکہ مجھے جس نے بتایا تھا میں اس کا ذکر تو نہیں کر سکتا نا، وہ تو اس کا احسان ہے مجھ پر، اللہ اس کو زندگی دے پروردگار کو۔ اس نے مجھے کہا کہ بھائی یہ بندہ ہے جو آپ کی بیٹی کو اغوا کر سکتا ہے، اور اس نے اغوا کی۔ تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ مہربانی کریں اور ہماری بچی، تو وہ یعنی کہ بس انہوں نے وہ زبانیں استعمال کی کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، بھائی آپ بھی اولاد والے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ سر کوئی تعاون نہیں کیا، پولیس کو لے کے آئے تو پولیس والا جو ہے وہ اس مجرم موجود تھا اس وقت، اس کو بلایا۔ اب انہوں نے کیا ڈسکشن کی، آیو میر محمد کا افسر تھا اس وقت، تو وہ اس سے بات چیت کر کے اس نے کہا کہ بھائی میں نے بات کری، اگر یہ ہے اس کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ بنگلے والوں نے لی ہے کہ بھائی ہماری ذمہ داری، اگر اس کے ساتھ کوئی بھی ایشو ہے تو، کیونکہ یہ ہمارے پاس 5 سال سے جو ہے پرانا ہے۔ میڈم بھی شور کر رہی تھی، پھر سر کیا کرتے ہیں، پھر ہم واپس چلے گئے۔ تو پھر جب مجھے پتا چلا کہ بھائی یہ تو یہاں سے فرار ہونے کے چکر میں، پھر اس کا ایک جو مطلب اس کے ساتھ ملوث تھا مجرم، اس کا ساتھی، اس کو میں نے پکڑوا دیا، پولیس کو ہینڈ اوور کیا۔ تو وہاں پہ اللہ کا شکر ہے، ہم پریشان بھی تھے، تکلیف میں بھی تھے، لیکن اللہ نے ہمیں اتنی ہمت اور حوصلہ دیا کہ میں نے اس کی وہیں پہ ویڈیو کلپ بنا لیا تھانے کے اندر ہی،
کہ یہ بندہ میں نے ان کو ہینڈ اوور کر دیا، اور وہ اس بندے نے یہ تسلیم کیا کہ وہ بچی کو لے کے گیا، ورنہ ہمارے پاس انہوں نے ایک بال جتنا بھی کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا۔ یعنی کہ ہمیں یہ بھی ثبوت ثابت کرنے میں ہی ہماری زندگی گزر جاتی کہ بچی ان کے پاس، اگر اس کو ہم اس وقت نہیں پولیس کو پکڑواتے اور ہم اس میں وہ کامیاب نہ ہوتے تو۔ پھر اس کے بعد سر پولیس نے آیو میر محمد نے جو ہے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ سندھ باڑو ڈہرکی سے فون آنے لگ گئے، پھر ہم وہاں گئے کہ بھائی تم یہاں آ جاؤ تو بچی تمہیں یہاں ملے گی، باقی تم مرضی گھومتے رہو، وہاں تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو پولیس کا رویہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ بھائی پولیس تو اس میں ملوث ہے، جیسے پولیس نے خود ہی یہ کاروبار شروع کیا ہوا ہے سر۔ جی تو جی ہم پھر یہاں سے باڑو ڈہرکی چلے گئے، وہاں گئے تو وہاں انہوں نے اپنی بدماشی شروع کر دی کہ بھائی پیسے دو اور بچی لے جاؤ۔ تو اس میں ایمرجنسی تھی، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ تو ہم نے پھر جو ہے مکان تھا ہمارا کراچی میں، ہمارے والد صاحب کو ہمارے صاحب نے گفٹ کیا تھا، کیونکہ ماشاء اللہ ہم 8 بہن بھائی ہیں، تو وہ اتنے تو نہیں کما سکتا تھا کہ بھائی وہ اپنا گھر بھی بنا لیتا یا کچھ کر لیتا۔ آپ رزق حلال کماتے ہیں تو آپ کا پیٹ پالنا بے بھی شک مشکل ہے، بے یا شک کوئی ہے بزنس صحیح جی مین ہے، کوئی کاروبار ہے، کسی کو اللہ نے دیا ہے یا کوئی وسائل ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم مڈل کلاس ہیں، ظاہر ڈرائیور آدمی وہ اتنا ہی کمائے گا کہ وہ اپنا جو ہے وہ شام کی اور صبح کی روٹی پوری کر سکتا ہے۔ تو خیر اللہ ان کو زندگی دے پروردگار۔ تو وہ پھر مکان ہمیں بیچنا پڑا، ہم نے وہ مکان بھی بیچا سر۔ ان کو پیسے لے کے وہاں گئے، انہوں نے اپنے علاقے میں بلایا ہمیں، ہم وہاں پیسے لے کر گئے، ان کو پیسے دیے تو بھائی بچی کو ہمارے ہینڈ اوور کریں۔ انہوں نے کہا بھائی پھر ہمارے ساتھ مار پٹائی شروع کر دی، ہمیں مارا پیٹا بھی صحیح، اور ہمیں کہا کہ بھائی جاؤ، اب وہ تھانہ بھی ہے، وہ سردار بھی ہیں، وہ وڈیرے بھی ہیں، جاؤ جو اکھاڑ سکتے ہو، جو کر سکتے ہو جاؤ کرو۔ اب ہمیں ظاہر ہے کہ وڈیرے بھی ان کے، سردار بھی ان کو سب کی سر حمایت ہے، پولیس کی بھی حمایت ہے، ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ ہم چپ کر کے گھر چلے گئے رو پیٹ کے، اور کیا کرتے ہیں۔ اس پھر وقت ہمیں کچھ عرصے بعد جو ہے پتہ چلا کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے پٹیشن دائر کر دی ہے سکھر ہائی کورٹ۔ ہمیں نہیں معلوم تھا، تقریباً یہ کوئی 3-4 مہینے کے بعد جا کے ہمیں آیو میر محمد نے فون کیا، ہمیں نہیں پتا تھا، کیونکہ مکان تو سر ہم یہاں سے بیچ کے چلے گئے تھے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ نوٹس آیا ہو، ہم جھوٹ بولیں یا غلط بیانی کریں۔ جی تو 3-4 مہینے بعد جو ہے پھر جی جی سر جی جی بولیں بولیں بسم اللہ۔ سوری آپ کی آواز نہیں آئی سر، نہیں نہیں ہمارے کہا آپ بول رہے ہیں بسم اللہ، میں سن رہا ہوں، آپ کی آواز نہیں آئی سر۔ آپ بولیں بسم اللہ۔ تو جی 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 سر، تو اس کے جی 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 سر، تو اس کے بعد جو ہے وہ آیو میر محمد نے ہمیں فون کیا کہ بھائی آپ سکھر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا سکھر؟ میں نے کیا کرنا ہے بھائی سکھر؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو آپ کا نوٹس آیا ہوا ہے، ہمیں بھی بلا رہے ہیں، تو آپ اگر یہاں ہیں تو ہمیں لے جائیں، یعنی کہ اگر آپ یہاں پہ ہیں تو ہمارا بھی خرچہ اٹھائیں اور ہمیں بھی ساتھ میں لے کے جائیں۔ میں نے کہا یار ہم تو سندھ میں دھکے کھا رہے تھے، کسی کے بعد مطلب مہینہ 10 دن آتے ہیں لوگ، ہمیں جو ہے وہ لوٹ مار کرتے ہیں، ہم سے پیسے وصول کرتے ہیں، پھر ہمیں جو ہے بھگا دیتے ہیں، پھر ہم آتے ہیں، پھر 10-15 دن اس کو دیے اس کو دیے پیسے، جو بھی آتا ہے لے کے آتا ہے، جس کے پاس جاتے ہیں بس وہ لوٹ مار کر رہے ہیں، ہم تو یہاں یہ دھکے کھا رہے ہیں۔ بس پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم سکھر ہائی کورٹ گئے، وہاں گئے تو بچی بھی تھی موجود میں، اسی پیشی پہ، ان کو شاید پتہ نہیں تھا یا جو بھی تھا، تو لیکن بہرحال انہوں نے پھر بچی کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ یہ بچیوں کو کوئی ایسے میڈیسن دیتے ہیں، کوئی ایسا ٹارچر کرتے ہیں، ایسا وہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہوش حواس میں نہیں ہوتی بچی، جی لیکن بہرحال وہ بھی سارا انہوں نے ڈرامہ کر لیا وہاں پہ۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے وہاں پہ یہ جمع کرایا ہے کہ بھئی ہمارے تو بے فارم ہے، برتھ سرٹیفکیٹ ہے، بچی تو 14 سال کی ہے، 14-15 سال کی ہے، تو بچی کا کس طرح بھی نکاح ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے نکاح جو ہے وہ 18 سال سے کم ہو نہیں سکتا، سندھ کا لاء ہے، قانون ہے۔ جی جی تو اس کے بعد جو سر ہم ہی چکر لگاتے رہے، وہ پیشیوں پہ نہیں آتے تھے وہاں پر۔ تو پھر یہاں پہ ہم جب میرا بھائی آیا کراچی میں، تو یہ آ کے اللہ پاک صحت دے، تندرستی دے پروردگار، جبران ناصر صاحب کو، ہم نے یہ مہندی کا آدمی صاحب کا کیس بھی سن رہے تھے، یہاں آ کے جو ہے میرے بھائی جو ہے وہ اپنا جبران ناصر صاحب سے ملے، اور اللہ ان کو زندگی دے، انہوں نے ہم سے ایک سے دوسری بات نہیں کی، اور کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ لوگ جو بھی مجھ سے ہیلپ آپ کو چاہیے، میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔
تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا سکھر میں لگا ہوا ہے تو آپ اپنے وکیل سے کہیں کہ وہ مجھ سے رابطہ کرے یا مجھے ان کا نمبر دیں تو میں آپ ان سے رابطہ. تو یہ اللہ زندگی دے جبران ناصر صاحب کو ان بیچاروں نے خود ہی نمبر لے کے رابطہ کیا, ان کو سارے ڈاکومنٹ دیے, سب کچھ سمجھایا, یہ کیا, لیکن وہ کچھ بنا نہیں ان سے. جو سکھر والے ہمارے وکیل تھے ان سے پھر کچھ بنا نہیں. جدوجہد خیر کرتے رہے. پھر ہم لوگ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے وہ سٹی کورٹ میں آپ کو پٹیشن دائر کروا دیتے ہیں. سٹی کورٹ میں بھی انہوں نے جو ہے وہ دائر کی کہ بھائی بچی کو ریکور کیا جائے. تو یہ سارے جبران ناصر صاحب نے جدوجہد کر کے ان کے ساتھ ظہیر صاحب ہوتے ہیں, رفیق صاحب ہوتے ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جی تو سر ابھی جو سکھر سے ہمارا ہوا ہے وہ سوری میں ان کا نام بھول گیا. سکھر سے ابھی جو وکیل تھے انہوں نے, اللہ ان کو زندگی دے صحت دے, انہوں نے ہماری جان چھڑوا دی. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے ان کا جو انہوں نے جھوٹا ہمارے اوپر وہ کیا. تو سر جی بسم اللہ. ہمیں فون آیا. جی تو سر ہمیں فون آیا کہ آپ جو ہے وہ سکھر جو ہے وہ آپ کے آیو میر محمد نے ہمیں فون کیا کہ آپ جو ہے وہ سکھر جا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہہ رہا آپ کی جو ہے وہ پٹیشن کیس چل رہا ہے سکھر میں, تو وہاں آپ کی پیشی ہے. تو ہمیں ظاہر زندگی میں سر ہم نے نہ تھانوں کا منہ دیکھا, نہ عدالتوں کا دیکھا, نہ اللہ کسی کو دکھائے. بے یہ شک. سمجھے کہ قبر کا منہ اللہ جانے برال, یہ قبر سے بھی میرے خیال میں تھانے اور عدالتوں کو بہت مشکل ہے. جی تو جی ہم نے تو کبھی اس مسئلے میں پڑے نہیں تھے, بس تقدیر پھر لے گئی. پھر ہم سکھر گئے, وہاں ہم نے بڑی کوشش کی کہ پھر یہ کہ ہمیں جبران ناصر صاحب ملے, لیاقت بھائی ہمارے گئے تھے ان کے پاس. تو اللہ ان کو زندگی دے, انہوں نے ہم سے کوئی سوال و جواب بھی نہیں کیا, رنگ نسل کچھ نہیں پوچھا, کہاں سے ہو کیا ہے. بس انہوں نے ڈاکومنٹ وغیرہ بتایا کہ بھائی آپ اپنے ڈاکومنٹ دے دو, پھر ہم دیکھتے ہیں. پھر انہوں نے ہمیں سٹی کورٹ میں بھی وہ دائر کرا کے دیا, اور اس وکیل کے ساتھ بھی انہوں نے رابطہ کیا کہ بھائی میں ان کو جو ہے وہ سارا کچھ بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے, لیکن کچھ ان سے بنا نہیں. انہوں نے بیچاروں نے کوشش کی, ہم کہیں کہ یار نہیں, جو بھی کسی کے بس میں ہوتا ہے. پھر یہ جی ہے جی کہ انہوں نے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر آپ مہربانی کریں کچھ ہمارے لیے. تو انہوں نے کہا یار میں تو, پھر انہوں نے تیاری بنا لی تھی جبران ناصر صاحب نے کہ چلو میں چلتا ہوں, خود چل کے سکھر جو ہے میں اس کو دیکھتا ہوں. پھر ظاہر مصروفیات اتنی ہیں. پھر وسیم عباس صاحب, اللہ ان کو بھی خوش رکھے پروردگار, جبران ناصر صاحب نے انہوں نے اپنے مطلب اپنے طرف سے کر کے دیا تھا. انہوں نے ہم سے کوئی پیسے ویسے نہیں لیے. اور ابھی جو تھے زبیر صاحب, سوری محمد زبیر ملک صاحب, تو انہوں نے ہمیں وہاں سے سکھر ہائی کورٹ سے کامیابی دلوائی. یہ بھی ہمیں جبران ناصر صاحب نے کر کے دیا تھا, کوئی ان کو ہم نے پیسے نہیں دیے, بلکہ انہوں نے تو ہمیں وہاں آنے کی بھی وہ نہیں کیا, اور یہیں سے ہم نے وکالت نامہ جو ہے وہ سائن کر کے اور کر کے بھجوا دیا, کیونکہ یہاں سے جانا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے. ظاہر کرایہ خرچہ, یہاں پہ مکان کا کرایہ, کاروبار بھی ہمارا جو نوکری تھی وہ بھی ہماری چھوٹ گئی. ظاہر ہم 9 مہینے سے, میں اور میرے تینوں بھائی, ہم صرف اسی میں تھے کہ کسی طریقے سے ہم بچی کا بازیاب کرائیں, اور کوئی ہم اس پہ ابھی تک ہم اس کے چکر میں یہ کہ ابھی میں کچھ نہ کچھ, اللہ کا شکر ہے کہ ایک جگہ پہ میں جاتا ہوں کام کرنے کے لیے. تو جی سر, جی بسم اللہ آگے. آگے انشاءاللہ سر ہمیں ہائی کورٹ یہاں کراچی میں ہائی کورٹ میں جبران ناصر صاحب نے جو ہے وہ پٹیشن دائر کی تھی. تو وہ ہمارے جو سکھر میں جج تھے وہی جج یہاں پہ تھے, تو ان کو جو ہے پھر بتایا تو انہوں نے نوٹس کر دیے. تو ابھی اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سے بھی وہاں سے بھی ہمیں اللہ میں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے بہتری کر رہا ہے, اور بہتری کے راستے ہمارے نکل رہے ہیں. جدوجہد جو ہے وہ جبران ناصر صاحب کی ہے, ورنہ ہمارے تو ہاتھ خالی تھے. تو ایسے حالات میں تو آپ کو پتہ ہے کہ دعا کوئی نہیں دیتا, تو اتنی جدوجہد کرنا یا اس کا سارے اخراجات اٹھانا. اور عمران ناصر صاحب کے ساتھ جو ان کے لڑکے کام کرتے ہیں وہ بھی خیال کرتے ہیں, چائے پانی پوچھ لیتے ہیں. اور ان کے جو ایڈوکیٹ ہیں ظہیر صاحب ہو گئے اور رفیق صاحب ہو گئے, اور ان کے ساتھ ہماری لیڈیز بہن ہیں, وہ بھی جو ہو سکتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, بلکہ مہندی کاظمی صاحب کا جس نے بھی ساتھ دیا, میں ان تمام میڈیا والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ان سب کا, کیونکہ
اس کو لوگوں نے اپنی بہن بیٹی کا مسئلہ سمجھ کے، اپنی اولاد کا مسئلہ سمجھ کے ساتھ دیا۔ رنگ، نسل، مذہب کا کسی بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا آپ انسان ہوتے ہیں یا جانور ہوتے ہیں۔ تو جو انسان تھے وہ مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور جو جانور تھے انہوں نے پھر اپنے اپنے راستے دیکھے اور اپنی اپنی باتیں کی۔ میں تو سر یہی کہہ سکتا ہوں، اور کیا کہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ابھی تو خیر آپ نے جو حالات ہیں آپ نے بتا دیے۔ اب یہ ہے کہ جو سکھر میں جو کیس تھا وہ یہ تھا کہ جی والدین کو کہا جائے کہ ہمیں تنگ نہ کرے، ہمیں والدین سے خطرہ ہے، یہی بات ہے نا جی؟ سر انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ میں چلو مجھے چھوڑے، میرے جو سسر ہیں وہ بیچارے جو ہے وہ چلنے پھرنے سے بھی ابھی بھی چوکیدارا کرتے ہیں، یہ ایسے ہمارے حالات اور ایسے وہ ہیں۔ تو اب اس کو یہ ہے کہ بھئی وہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، میرے سالے بھی قتل کرنا چاہتے ہیں، میرے بھائی بھی قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یار ایک عزت ہماری، بچی ہماری اغوا ہوئی، ایسے موقع پہ اغوا ہوئی جب ہمارے گھر میں لاش تھی، میت تھا، ہم ایک صدمے میں تھے۔ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے نا سر۔ اب ہمیں آپ دیکھیں، میرے ابھی 3 بچے بالکل ہی چھوٹے ہیں، جس میں محمد حمزہ ہے، وہ 2 سال کا ہے، 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں۔ تو ابھی وہ رو رو کے ان کا برا حال ہے، میری امی کا جو ہے وہ رو رو کے تکلیف میں، وہ برا حال ہے، میری بیوی کا میں آپ کو کیا بتاؤں سر۔ اب وہ باقی پسلیاں ہی ہیں، ڈھانچہ ہے، چاہے میں بھی ہوں، بس یہ ہے کہ لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے مقابلہ کرنا ہے۔ تو میں اب رو پیٹ کے کیا دنیا کو بتائیں یا کیا دکھائیں کہ ہمارے کیا حالات۔ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ مہدی کاظمی صاحب سے آپ نے انسپریشن لیے، تو اللہ تعالیٰ سے ہماری بھی یہی دعا ہے کہ جس طرح مہدی صاحب کو ان کی بیٹی واپس مل گئی، آپ کو بھی انشاءاللہ آپ کی بیٹی واپس ملے گی اور صحیح سلامت ملے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سر، انشاءاللہ۔ بس آپ لوگوں کی دعائیں اور مہربانی اور تعاون چاہیے تاکہ آپ لوگ میرے لیے آواز بنے، اور میں تمام جو مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اور جو نہیں کھڑے تھے، اگر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے تو میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ بھی میری آواز بنے۔ اور ایک غلط چیز ہے تو اسے روکنا چاہیے سر۔ اگر یہی مسئلہ دیکھیں، اگر کسی کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے نا سر، تو بڑے سے بڑا دشمن، بڑے سے بڑے، آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا والے بھی ہم سے اگر کوئی حادثہ یا کوئی ایسا نقصان ہوتا ہے تو انڈیا والے پاکستان سے افسوس کرتے ہیں اور پاکستان والے انڈیا سے افسوس کرتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کس طرح کے جانور لوگ ہیں۔ ایسے وقت میں جب ہم بالکل صدمے میں تھے، ہمیں انہوں نے ایسا صدمہ پہنچایا کہ یہ جو ہے خودکشیاں کر کے مر جائیں، بس انہوں نے ہمارے لیے موت کا راستہ کھول دیا تھا، لیکن اللہ ہے، تو اللہ نے ہمیں بچانا تھا۔ میری امی کی بھی 2-3 دفعہ طبیعت خراب ہو چکی ہے، میری بیوی کو بھی 2-3 دفعہ طبیعت خراب ہو چکی ہے، میری اپنی 2-3 دفعہ طبیعت خراب ہو چکی ہے۔ تو بس یہ ہے کہ جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کے بعد جو ہے جبران ناصر صاحب آس امید ہے کہ وہ ہمیں انصاف دلائیں گے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو باقی اللہ مالک، اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ۔ بے شک جی، اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے، اور یہ جبران ناصر صاحب جو ہے نا وہ سبب بن رہے ہیں، انشاءاللہ بنتے رہیں گے آگے بھی۔ اس موقع بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، تھوڑا سا نیٹ کا پرابلم بھی رہا، لیکن آپ سے انشاءاللہ ابھی بہت جلدی دوبارہ باتیں ہوں گی۔ تو دوستو یہ میں بات کر رہا تھا کہ جی سر بولیے۔ سر میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، پروردگار آپ کی فیملی کو خوش رکھے، آپ کے دوستوں کو بھی اللہ خوش رکھے، جو آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جو آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ حق سچ پہ ہیں، اللہ ان کو بھی خوش رکھے، اور جو نہیں سمجھتے اللہ ان کو ہدایت دے۔ بہت شکریہ ظہیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تو باق کی دوستو بات میں ہے، اور جو لوگ ناظرین میں یہ سمجھتے کہہ ہیں رہا کہ تھا دن کہ دن ہے، رات رات ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، سچ سچ ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں۔ جی ناظرین، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ظہیر صاحب ایک ہمارے معاشرے میں ایک اور ایسا واقعہ ہوا جو کہ یقیناً دل دہلانے والا ہے، اور یہ مظلوم باپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو صحیح سلامت ان کے پاس جلد پہنچائے، جس طرح مہدی علی کاظمی صاحب کی بیٹی کو پہنچایا۔ اور پولیس کا کردار جو شرمناک رہا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور یہ سر کہ اللہ میں پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے۔ بہت شکریہ ظہیر صاحب، سر بہت میں مہربانی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ سر میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پولیس ساری ایک جیسی نہیں ہے، ہم بھی پولیس کے بے شک خلاف نہیں ہیں،
जैसे उबाड़ो डहर की पुलिस ने 10 मिनट में बच्ची को रिकवर कर लिया जब सिटी कोर्ट का ऑर्डर हम लोग लेके गए, तो ये फिर मीर मोहम्मद खुद बिक गया, इसने खुद बच्ची जो है वो उनके हवाले कर दी। तो मैं पुलिस को सलूट पेश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारा को पुलिस के साथ मुकाबला है या पुलिस को हमारी दुश्मन है या हम पुलिस के दुश्मन है। ये चंद ऐसे लोगों को भर्ती कर दिया गया है या भर्ती हो जाते हैं जिनका ये कारोबार है या ये कोई मिशन है कि भाई लोगों को तबाह बर्बाद करना है। अभी रमजान शरीफ आने वाला है, हम एक मौत जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, हम परेशान हैं, तो उसको भी खुदा का खौफ होना जी चाहिए उसको। बेशक आपकी बात सही है। पुलिस में जो है ना वो अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन पुलिस में बुरे लोगों की वजह से अच्छे लोग जो है ना, चंद बुरे लोगों की वजह से अच्छे लोगों की अच्छाई दब जाती है। लेकिन पुलिस का महकमा ज़ाहिर है वो भी इंसान है, लेकिन जो सर गलत लोग हैं इसमें इन्हें हटाना ज़रूरी है। सर इनमें अफसोस की बात यह है कि जो अच्छे लोग हैं ना वो आवाज भी नहीं उठाते। भाई तुम कितना डरते हो यार, अल्लाह से भी तो डरो ना। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा कोई अफसर है या तुम्हारा कोई नीचे वाला है वो गलत काम कर रहा है। अब देखें, ये मैंने पुलिस को बताया है, अभी जो हमारे नए आयो साहब हैं मैंने उनको भी बताया है। मैं कब से चीख रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है सर आयो मीर मोहम्मद और जो किरदार इनमें है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे इनको सजा हो तो मैं समझूंगा कि मेरे साथ इंसाफ हो गया, मेरी बेटी वापस हो। इन सबको सजा हो जो किरदार इसमें मुलवस है, क्योंकि जब तक अगर इनको सजा नहीं मिलेगी तो फिर बस यही होगा। फिर इसी तरह जो लोग धक्के खाते रहेंगे। पहले मेहंदी एक आदमी साहब तमाशा देख रहे थे, उससे जो लोग थे उनको हौसला हुआ कि भाई ये कोई मसला नहीं है। जैसे फिर तो इसको रोकने का तो यही तरीका है सर कि जल्द से जल्द इंसाफ मुहैया किया जाए, और जल्द से जल्द, और जो किरदार हैं चाहे वो कोई भी है, वो चाहे जो भी है, वो जिस से ताल्लुक रखता है किसी भी, तो वो चाहे सरकारी है गैर सरकारी, तो सर उनके आप जब तक अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उसको एहसास नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब जैसे मेहंदी का आदमी साहब के सबूत पानी में बहा दिए इन्होंने बारिशों में, तो ये हद होती है। ये अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने सबूत, मुझे मैं मर भी जाऊं तो ये मसला नहीं है, मेरे सबूत महफूज हैं इंशाल्लाह। ज़हीर साहब, अल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है आपको सेहत और सलामती दे, आपको लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला शुक्रिया आपकी बेटी को खैर खैरियत से वापस आए और आप देखें। जी, बस दुआ आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो इंशाल्लाह मेहरबानी फिर आपसे भी बात होगी इस केस के हवाले से मज़ीद भी। वस्सलाम इंश वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, शुक्रिया सर।